بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک بڑی مشکل میں ڈال دیا گیا ہے ایک بڑی شخصیت کو، بڑے عہدے پر بیٹھی ہوئی چھوٹی شخصیت کر لیں، بس شخصیت بڑی کر لو چھوٹی کر لو تہاڈی مرضی ہے، لیکن پائن پہ بڑی الجھن چ گئے نے، بڑی مشکل چ گئے نے۔ یہ ایشو ہے جس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا، انہوں نے ایک کل میڈیا ٹاک کیا ہے، یا میڈیا ٹاک کیا، اور اس میڈیا ٹاک میں انہوں نے 2-3 باتیں بہت زیادہ سگنیفیکنٹ کی ہیں۔ ایک بات تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم جو ہے نا وہ عوام رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں۔ اب الیکشن آ گیا پاجی، ہر ایک نے عوام رابطہ مہم ہی کرنی، ہر ایک نے باہر ہی نکلنا، ہر ایک نے جو ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نئے نئے پروگرام لے کر آنے ہیں، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ دوسری بات ہے 90 دن کے انتخابات والی۔ 90 دن کے انتخابات بھی ایک اصولی سا موقف ہے، حالانکہ پائن اصول بنتا نہیں ہے۔ یہ پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سول، سول کہتے ہیں کانٹے کو، ٹھیک ہے۔ یہ سولی جا موقف ہے، ٹھیک ہے، اصولی جا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی تھے، بلکہ ہیں ابھی بھی، جو وزیر اللہ سندھ تھے، اب تو خیر وہ نہیں ہے، مگر شخصیت کے طور پہ زندہ حیات، اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو لمبی سے زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس میں کہا کہ جناب پہلے حلقہ بندیاں کرو، اس کے بعد جناب الیکشن کراؤ۔ تو وہ جو شک ہے بڑی کلیئر ہے، آرٹیکل 51 کا 5 جو ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ وہ کہتا ہے جناب پہلے تانوں حلقہ بندیاں 120 دن، اور اس کے بعد پھر 90 دن کا الیکشن ہوگا۔ دونوں شکے موجود ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اب جو ایک میرے خیال کے اندر، میری نظر کے اندر جو ایک کیا کہتے ہیں یو ٹرن مار رہی ہے یا گگلی کرانے کی کوشش کر رہی ہے نا سر، وہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک میرا خیال ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایک نئی زندگی کی، یہ پولیٹیکل زندگی کی جو ہے وہ راہ نکلے گی اس سے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وہ جو پاکستان کے کاری کرتا ہیں، یعنی جو پاکستان کے راکھے ہیں، جو پاکستان کی سیاست کو اپنی انگلیوں کے گرد اشاروں پر گھماتے ہیں سر، جنہوں نے وجہ تو طریقہ عدم اعتماد آئی تھی، آپ کو یاد تو ہے وہ ساری باتیں۔ طریقہ عدم اعتماد جب آئی تھی تو وہ بلاول بھٹو نے اس کو ویسے بڑا سٹینڈ لیا تھا، جنرل باجوہ نے انہیں کہا تھا کہ جناب آپ طریقہ عدم اعتماد واپس لے لیں، تو بلاول بھٹو نے کہا کہ پاجی پھر میں جا کے باہر رولا پاؤں گا کہ آپ ہمیں زور دے رہے ہیں ہم طریقہ عدم اعتماد واپس لیں۔ تو جنرل باجوہ صاحب نے اسے دھڑکی واڑتی تھی۔ بلاول بھٹو کا ایک بار سے تو ہے، اب کو کہے کہ یہ نہیں ہے تو وہ غلط بات ہے۔ اچھا، ابھی مجھے چونکہ وہ بات یاد آ گئی ہے جو طریقہ عدم اعتماد کے حوالے سے کل کی ہے ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ میں اس جو میٹنگ تھی جو صحافیوں کے ساتھ، اس میں نہیں جا سکا، لیکن جو بات سامنے آئی ہے مولانا صاحب کی، وہ بڑی یعنی کہتے ہیں نا کوڑ سے مبنی، بغض پر مبنی سمجھ لیں، ٹھیک ہے، یا انہوں نے بڑا غصہ کھڑیا پیپلز پارٹی کے ہوتے۔ دیکھیے جو بات جس حد تک جتنی جائز ہے جس کی اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب یہ کہتے تھے کہ آپ ریزائن کر دیں، کل بھی مولانا صاحب نے کہا کہ ہم سارے استعفے دے کے باہر آ جائیں گے، نیا الیکشن ہو جائے گا۔ یہ مولانا صاحب کا کل بھی سٹیٹمنٹ تھا۔ اب وہاں پر کوئی ایسا دانشور شاید موجود نہیں تھا، یا کوئی دانشور ایسے تھے جنہوں نے سوچا کہ یہ بات مولانا صاحب کے منہ پر پوچھنی بنتی نہیں ہے، تو انہوں نے نہیں پوچھی۔ میں اگر ہوتا وہاں پر، میں کل معذرت چاہتا ہوں وہاں پر نہیں جا سکا، حالانکہ مجھے کہا گیا تھا ایک دوست کی جانب سے کہ پائن تھی جانا ہوتے، تو میری طبیعت آپ کو پتہ کل خراب تھی، پرسوں سوری کافی زیادہ، ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، ابھی بھی آپ کو میرے گلے میں وہ جو ہے نا کے ایل سہگل ضرور سنائی دے رہا ہوگا، اگر مکیش نہیں، چلو نتن مکیش کر لو، ٹھیک ہے، ان کا بڑے مشہور بڑے اچھے گانے نتن مکیش نے گائے ہوئے ہیں۔ بہر اب میں ان گانوں کی طرف نہیں جاتا، مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری طبیعت درست نہیں تھی تو میں اس لیے وہاں پر نہیں جا سکتا۔ اب مولانا صاحب سے میں اگر وہاں پر ہوتا تو یہ جسارت کرتا، ہاتھ جوڑ کر، مطلب تقریباً جو ہے وہ رکوع کی حالت میں جھک کر کہتا کہ حضور اگر جان کی ایمان پاؤں تو یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ عمران خان نے استعفے دے دیے، وہ اسمبلی میں نہیں گئے، انہوں نے استعفے دیے اور باہر آ گئے، آپ نے ان کے بغیر بھی اسمبلی چلا لی نا، ٹھیک ہے، اگر آپ بھی استعفے دے دیتے تو بھی اسمبلی چلا لیندے، تو پھر یہ کون سی ذہانت تھی جناب؟ بجائے اس کے کہ آپ استعفے دے کے سڑکوں کے اوپر آپ کا وہ حال ہو رہا تھا جو عمران خان کا ہوا، یا ابھی بھی جو عمران خان کا ہو رہا ہے اور اس کی پارٹی کا ہو رہا ہے، وہ آپ سب کا ہو رہا ہوتا۔
تو آپ جناب 16 مہینے ہیں جناب مزے نال گاؤ تکیے تے بیٹھ کے پاکستان کے عوام کے پیسوں کے اوپر اچھے خاصے زبردست مزیدار لذیذ کھانے کھائے، اے سی والی گاڑی میں پھرے، عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی، بجلی کے بل اتنے مہنگے اپنے کر دیے، تو اب آپ پیپلز پارٹی بھی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایکچولی معاملہ یہ ہے کہ مہنگائی کا جو بھار ہے نا پائے نا، وہ ہیگا اتنا زیادہ ہے کہ کوئی جانا چکن تیار ہی نہیں گا انہوں، سوائے میاں نواز شریف کے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ چلے میں آپ کو آج ایک اور خبر دینے لگا، اور وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے میرے ذرائع نے لندن سے یہ بتایا کہ میاں صاحب کو یہ پتہ چلا کہ جناب بڑے حالات تھلے خراب نے، تو میاں صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور ٹاسک فورس جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ مخبر ٹاسک فورس ہوگی میاں صاحب کی، جو کہ ہر حلقے کے اندر سے میاں صاحب کو ایکچوئل رپورٹ پیش کریں گے۔ اچھا، کچھ چیزیں ان کے پاس گئی بھی ہیں، اور میاں صاحب ان رپورٹس پر بیس کر کے چیزوں کو آگے بہتری کی طرف لے کر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ پورے پاکستان کے حلقوں کو انہوں نے کیا۔ اس کام کے لیے ایک شخصیت جو ہے وہ انہوں نے چوز کیا، اور وہ کام کوئی نہیں کرتا، ویسے سینیٹر ہے، چلو کسی کا میل آتا نے پڑھ کے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اہم کام ہے جو اس کو مل گیا۔ میں نام نہیں اس لیے لینا چاہتا کیونکہ منع کیا گیا کہ بھاجی سیدھے مخبر سیدھے چپ کر کے جڑے نا اپنا وچوں وچ پیتو پیت اسی کام کرنا ہے، تہاڈی مہربانی ہمارا نام نہ لیجیے گا۔ میں کہا ٹھیک ہے بھائی، نہیں لیتے۔ اچھا، اب ایک بات تو یہ میاں صاحب کریں، دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، میاں صاحب جو ہے انہوں نے ایک جو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب یہ جو ذرائع ہیں وہ یہ بات کلیم کر رہے ہیں کہ میاں صاحب نے کہا کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی، آئی پی پی، پیپلز پارٹی تینوں کٹھیاں کر لو اور میں اکیلا ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا، یعنی مسلم لیگ نون ان کے ساتھ مقابلہ کرے گی اور میں تینوں کو ہرا دوں گا۔ یہ ہے اعتماد، یہ مسلم لیگ نون کے لیڈر کا۔ تو اتنے جڑے ہے نا اپنا، میں نام نہیں لیتا، کئی نام ہے، وہ پائیں ڈرے پھر دے، وہ اپنے دفتر ہی نہیں بہ رہے کہ لوکی بجلی دے بل لے کے آتے جائیے کہڑے پاسے، ٹھیک ہے۔ تو باتوں میں خبر آپ کو آ گئی ہے، مگر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو پیپلز پارٹی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کی ہے کہ ادھر واپسی تے جڑا عوام والوں اٹ روڑا چھتر آنا ہے وہ پیپلز پارٹی نے وجہ، یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ پرویل کیا، اور اسی کی وجہ سے یہ ہونٹے لیتے ہیں نا سارے نے، اسی کی وجہ سے لیے۔ آپ پرفارم نہیں کر سکے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ استعفے دے کے باہر آ جاتے تو آپ کے ساتھ وہی ہونا تھا جو عمران خان کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا۔ یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے۔ اچھا، اب بلاول صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بلاول صاحب نے جو ایک باقاعدہ اڑتا تیر جو ہے نا اس کے آگے اپنے سینے کو کر دیا ہے، چھاتی کر دی کہ لو پاجی میرا سینہ ادھر آؤ۔ یہ پیپلز پارٹی میں لوگوں نا ایک یہ والا پرابلم ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کر دی ہے۔ تو وہ کیوں کیا اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہو سکتا ہے کل کو تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن جیت جائے، نواز شریف جیت جائے۔ تحریک انصاف جیتتی مجھے اچھا نہیں لگے گا، لیکن اگر وہ جیتتی ہے تو اس کو حکومت بنانے کا حق ہے، میں اس کی حمایت کروں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں وہ حوصلے سے جیل کاٹیں، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ یعنی یہ بلاول صاحب جو باتیں کر رہے ہیں نا، ایکچولی یہ جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے نا اور سائلنٹ ووٹر ہے، جو کہ پہلے پیپلز پارٹی کا ہوا کرتا تھا، اس کو وہ ایکچولی دانا پا رہے ہیں کہ میرے لائیو واپس۔ عمران خان از نو مور ان پالیٹکس، نااہل ہے۔ مستقبل میں بھی میں آپ سے اپنی ایک کیا کہتے ہیں انفارمیشن تو نہیں میں کہہ سکتا، ویسے کسی حد تک ہے بھی انفارمیشن، لیکن تجزیے کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بطور جماعت ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوگی۔ حالانکہ میں اس بات کے خلاف ہوں، لیکن پائے انہوں نے جرم ہی ایڈے وڈے کیتے ہیں کہ بڑا مشکل ہو گیا ان کو بطور جماعت کے کام کرنے دینا۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس چکر میں ہے کہ اینا دا جڑا ووٹر سپورٹر ہے وہ نون کو تو جانا نہیں ہے، پہلے ہمارے ساتھ تھا کافی زیادہ، اب وہ نون کو تو جانا نہیں، کیونکہ نون والے جو ہیں وہ تو عمران خان کے جانی دشمن ہیں، تو اسی دے عمران خان دے نال مذاکرات بھی کیتے اور ہم اسے سمجھاتے بھی رہے ہیں، ہمارا تو سافٹ کارنر ہے، تو لہذا نون کی نفرت میں یہ لوگ ہمیں ووٹ کر دیں گے۔ تو بلاول صاحب جو چال چل رہے ہیں نا پائے نا، وہ لگتا 32-33 سال دا 34 سال دا منڈا ہے، لیکن وہ پائے نا دی عقل جڑی ہے نا وہ 84 سال دے بابے ورگی، اس کا ان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مار پی رہی پی ٹی آئی والوں،
ਇਹ ਨੱਸ ਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਪੈਣੇ ਨੇ وہ جناب اپنے سینے پہ کھانے چل پڑے ہیں اور حالات حالانکہ اچھے نہیں ہیں مگر پھر بھی آپ کو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے آپ کو دلیری دکھانی پڑتی ہے دلیری نہیں دکھائیں گے تو بات نہیں بڑھے گی ٹھیک ہے لہذا پیپلز پارٹی نے یہ ایک چال چلی ہے جس کے نتیجے میں مجھے جو اب تک بلاول کی گفتگو کے بعد رسپانس نظر آ رہا نا پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے وہ ذرا بلاول کو تھوڑا سا نا یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بہتر ان کے ریمارکس ہلکے ہلکے نرم ہو گئے بہتر تو نہیں کہتے جی نرم ہو گئے کہ بلاول کے بارے میں اب وہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر رہے ٹھیک ہے اتنا کا فرق پڑا ہولی ہولی بلاول جڑا نا باقی شہواں بھی کیرن ٹرے ہے یہ ان کی جو اصل سازش ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے ایکسپوز کروں اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ جو بڑی شخصیت بڑے عہدے پر بیٹھی وہ بڑی شخصیت ہے یہ چھوٹی شخصیت ہے یہ طے سر تاریخ نے کرنا ہے میں تو نہیں کر سکتا کچھ حرکتیں انہوں نے بہت چھوٹی کی ہیں کچھ ایک دو چیزیں انہوں نے بہت اچھی کی ہیں مثال کے طور پہ انہوں نے جو چھوٹی حرکتیں کی ہیں وہ یہ کہ وہ پی ٹی کے کارکن بن گئے بجائے صدر پاکستان بننے کے میں عارف علوی صاحب کی بات کروں اب عارف علوی صاحب جو ہے نا وہ مشکل میں آ گئے اپنے لوگوں کی طرف سے جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں انہوں نے کہا کہ جناب الامیہ میں کہ پاجی گل ہے وے کہ آپ نے تاریخ کا اعلان کرنا ہے آپ تاریخ کا اعلان کریں عام انتخابات کی بات یہ ہے وہ 90 دن کے اندر تاریخ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر کے ایک نواں کٹا کھول دے ٹھیک ہے یہ بھی ایک سیریس بات ہے وہ چیڑی بیچاری کی کہہ رہے تھے ٹھنڈا پانی پی مرے وہ بیچارہ کتنے جاوے کل رات 12 بجے ان کی مدت صدارت ختم ہوئی لیکن آئین کے تحت وہ اگلے صدر کے انتخاب تک براجمان رہ سکتے ہیں صدر رہ سکتے ہیں وہ اب ان کو صدر رہتے ہوئے یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ تاریخ اناؤنس کریں میری دانست میں کم از کم ایسا ہی ہے بہت سے لوگ اسے اتفاق نہیں کرتے مگر میں آئین چونکہ مقدم ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا پاجی بڑی سیدھی جی گل ہے اچھا اب اس کے اندر کچھ قانونی نکات ہیں اور وہ ظاہر بحث طلب ہیں اس پر میں بات نہیں کر سکتا وہ بات کو وکیل شکیل کرنے تھے وہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے تو اب صدر صاحب جو ہے نا وہ بڑی مشکل میں ہے کہ سیاں جی کا کہنا میں مانوں کہ ٹالوں ٹھیک ہے سمجھ نہیں آ رہی گھونگھٹ اٹھا لوں کہ گھونگھٹ چگا لوں جی سیاں جی کا کہنا میں مانوں کہ ٹالوں یہ والا سین جو ہے نا عارف علوی صاحب کے ساتھ بنا ہوا ہے کہ پارٹی جو ان کی ہے جتھے انہوں نے واپس جانا ہے ویسے پارٹی ہوں ہے کوئی نہیں عارف علوی صاحب اگر ڈیٹ دیں گے میرے نزدیک وہ بیوقوفی کریں گے نہیں دینی چاہیے ڈیٹ اور 120 دن اس کے بعد 90 دن یہ ایکچوئل ہے ڈیٹ پھر بھی عارف علوی کو دینی ہے لیکن پہلے 120 دن پھر 90 دن یہ میرے خیال میں اس طرح سے ہے لیکن بہرحال اب وہ جو ہوگا وڈیا نے کرنا ہے میں تو اپنا خیال پیش کر رہا ہوں اب عارف علوی صاحب اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج کے دن آر یا پار والا کام جو ہے نا اس پر وہ لگے ہوئے ہیں مسلسل مشاورت جاری ہے واٹس ایپ گروپاں کہ کی کرنا ہے تو شام تک پتہ لگ جائے گا کہ عارف علوی صاحب ڈیٹ دے رہے ہیں یا جناب پائن نے ریزائن کر رہے ہیں دونوں دے وچوں ایک ادھا کام لگتا ہے کہ ہو جائے گا مگر اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کام نہ ہوئے عارف علوی صاحب بھی رہ جائیں ڈیٹ بھی نہ ہوئے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ڈیٹ ہو گئی اور عارف علوی صاحب ریزائن کر گئے تو ایک نواں کٹا کھل جائے گا کہ نواں پنڈورا باکس کھل جائے گا بلکہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک نیا جو ہے نا دلدل وہ پیدا کر دی جائے گی جس میں سے نکلنا پھر ایک نئی جہد ہوگی ایک نیا مسئلہ بن جائے گا تو میرا خیال ہے پہلے ہی اتنی مشکلات ہیں پاکستان کے لیے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے پھر بھی یہ میرا خیال ہے عارف علوی کا کی خیال ہے یہ انہوں پتہ ہوئے گا میرے پاس جو انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے اکثر شیئر کر لی ہے آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ولاگ